ہر دور میں فتنے ہوتے ہیں، ہر دور میں دجل و فریب، مکر، سازش یہ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن یہ جو دور ہے اور اس دور میں جو دجل سے کام لیا جاتا ہے، فریب سے کام لیا جاتا ہے، حقیقت کچھ ہوتا ہے، دکھاتا کچھ ہے، ظاہر کچھ کیا جاتا ہے، اندرون معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، اس کے مثال تاریخ کے جو گزری ہوئی ادوار ہے کہیں نہیں ملتی۔ اور اس دور میں جس طرح بڑے بڑے معاملات میں پوری انسانیت کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ اور اس دجل و فریب کا سب سے مؤثر ذریعہ، سب سے بڑا ذریعہ وہ میڈیا ہے، خواہ وہ سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، جتنی بھی میڈیا کے حصے، خاص کر وہ میڈیا، سوشل میڈیا میں پھر تو عام لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ میڈیا جو خاص بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے قابو میں ہے، وہ جس طرح منظرنامہ دکھا سکتے ہیں وہی دکھاتا ہے۔ جس قدر لوگوں کا اور جن لوگوں کا میڈیا پر جس درجے کا ایمان ہوتا ہے، جس درجے کا اس پر یقین رکھتا ہے، اس درجے کا وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جو فتنے اس بڑی گیٹ سے آتے ہیں سارے اس کی گود میں پڑے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس میڈیا کے ذریعے سے کیسے بڑے بڑے جھوٹ کو سچ دکھایا اور ہم نے مانا، اور کیسے کیسے سچ کو جھوٹ دکھایا ہم نے مانا۔ لیکن اس دور کا ایک بڑا معاملہ یہ بھی ہے، یہ حقیقت ہے، بھول کا غلبہ ہے۔ کل کا بڑا واقعہ ہم سے بھول جاتے ہیں۔ اس کے کئی وجوہات ہیں۔ ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہر روز کوئی نئی شوشہ ہوتا ہے، انسان اس میں لگ جاتا ہے، پچھلا بھول جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ دہشت گردی کے نام پر جنہوں نے یہ علم اٹھایا کہ ہم دہشت گردی ختم کریں گے، امریکہ یا اس کی جتنی بھی اس کے ساتھ اس مشن میں شریک ہے، اور یا جو اس کے امریکہ سے بھی نیچے جو یہودی قوت ہے جو سرگرم عمل ہے اس معاملے میں، تو آپ اندازہ لگائیں اس دہشت گردی کا جو اچھا عنوان اور اچھا سا ٹائٹل بنایا کہ ہم دہشت گردوں کو ختم کرتے ہیں، دہشت گردی کو ختم کرتے ہیں، اس عنوان پہ پوری دنیا میں جن لوگوں نے خود یہ عالم اٹھایا ہے، جس بے دردی کے ساتھ دہشت گردی کی، اس کی کوئی مثال ہے؟ اور کس عنوان سے کی کہ ہم دہشت گردی ختم کرتے ہیں؟ یہ جنہوں نے دہشت گردی ختم کرنی تھی اور اس بہانے عراق میں آئیں کہ کیمیکل ہتھیار ہے، اس بہانے آئیں اور اس بہانے پر عراق کو کھنڈر بنایا، لاکھوں بچوں کو شہید کیا، لاکھوں عورتیں بیوہ ہو گئی، اور اسپتال بھر گئے، اسپتالوں کو بھی اس کو بھی مسمار کیا، اس پر بھی بمباری کی۔ کتنے ان لوگوں نے کروڑوں لوگوں کی جانیں ضائع کی، اور پھر اس بہانے آئے تھے کہ ہم اتنے ہمدرد لوگ ہیں، ہم اتنے حقوق انسانیت کے اس کے پرچار کرنے والے اور اس کے تحفظ کرنے والے ہیں کہ یہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے، وہی لوگ کیمیکل ہتھیار مسلسل برسا رہے۔ اور یہ ہوا یا نہیں ہوا؟ ہم موجود تھے یا نہیں تھے؟ ہم سب موجود تھے۔ لیکن میڈیا کی کمال کو دیکھیں آپ تھوڑا سا، کہ کسی کو رونے نہیں دیا اور کسی کو انہوں نے افسوس کرنے نہیں دیا، ایسے مکاری سے کام لیا، اور اس طرح اتنے عظیم ظلم کو کیسا سند جواز پیش کیا؟ سند جواز نہیں، اس کو ناگزیر ثابت کیا کہ ضروری ہے۔ اور ایک طرف تو آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا بڑا ظلم ہو جائے کہ اتنے لاکھوں بچے مر جائیں، اتنے لاکھوں عورتیں بیوہ ہو جائیں، اتنے کروڑوں لوگ بے گھر ہو جائیں، اتنے کروڑوں گھر مسمار ہو جائیں، لوگوں کے کروڑوں ڈالر سے زیادہ جس کی کوئی حساب نہیں لگا سکتے، اتنی مالیت تباہ و برباد ہو جائیں، پورا آباد ملک تباہ و برباد ہو جائے۔ صرف پھر ایک نہیں ہے، لیبیا دے کے، شام دے کے، افغانستان دے کے، سارے مسلم ممالک ہیں۔ یورپ پہ کس نے بمباری کی؟ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے ظلم کے باوجود کبھی اس پر کسی نے آپس میں مذاکرہ بھی کیا کہ یہ ظلم کیوں؟ ہاں، کبھی ایک ڈرامہ خود رچائیں گے، کسی کو کوڑا لگائیں گے، ایک کوڑا، پوری دنیا اٹھ جائے گی اس میں،
اور ہر گھر میں بیٹھا جو بھی کوئی بھی شخص ہے اپنے گھر میں بیٹھا ہے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ بات کرتے ہے، وہ اس ظلم کی تذکیر کرتے ہیں، اف اتنا ظلم ہے اسلام میں، کسی قاری صاحب نے ڈنڈا مارا ہے کسی کو، وہاں وہ بھی اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، اس کی ہم کوئی حوصلہ افزائی نہیں کرتے کیونکہ حوصلہ افزائی کی بات ہے، لیکن میں صرف اس میڈیا کے دجل پہ بات کرتا ہوں کہ آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ ایک طرف تو جس کو وہ کوریج دینا چاہتے ہیں اور جس کو تماشا بنانا چاہتے ہیں اس کو تو ایسا اٹھاتے ہیں کہ چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے اس کو یوں اٹھاتا ہے کہ گویا کی قیامت برپا ہوگی، اور ایسی ظلم کہ اس کی کوئی مثال نہیں، اس کو ایسے چھپاتے ہیں اور ایسے اس پہ ملمسازی کرتے ہیں اور اس کو ایسا مزین پیش کرتے ہیں کہ وقت کی ضرورت ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں اتنا بڑا فراڈ انسانیت کے ساتھ کیا، اتنا ظلم کیا، لیکن وہ کمال ہی کرتے ہیں کہ یہ معاملہ تو ہوا لیکن سوری اس سے ختم ہوا معاملہ کہ خطا ہوگی، اور آپ اندازہ لگائیں کیسے کیسے بین الاقوامی ڈرامے رچائے ان لوگوں نے۔ آپ ملالہ کی بات کو دیکھیں، ایک عورت ہے اور وہ بھی پوری ڈرامہ بازی ہے، جو حقیقت ہے وہ سارا کیا تھا ڈرامہ تھا، لیکن اس ڈرامے میں اوباما سے قیامت، ہمارے جو اوباما ہے اس سے قیامت تک لوگ شریک تھے، یعنی پہلے بھی ڈرامے جو کرتے تھے نا تو وہ عام اداکار کرتے تھے، اسی طرح کی ڈرامہ بازی جو کرتے تھے، لیکن اس میں آپ دیکھ لیں، لیکن ان کا کیا تھا، حاصل کرنا تھا تعلیم نسواں، آزادی نسواں، یہ ٹائٹل بنانا تھا، اسی کو فروغ دینا تھا، یہی ایوارڈ وغیرہ دینے تھے، ان کے لیے بڑا ایک منظر تیار کرنا تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ اس ایک چیز کو، ایک عورت کو، چلو ٹھیک ہے اگر وہ حقیقت بھی ہے آپ حقیقت سمجھیں چلو، لیکن اگر وہ اتنی عزت کی حقدار ہے تو جو دیگر لاکھوں کروڑوں عورتیں ہیں وہ کوئی انسان نہیں، یہ کیا ہے، بعضوں کو تو بموں میں جلایا جا رہا ہے، اس کی تو کوئی پرواہ نہیں، اس میں کون سی خاص سی بات ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ دیکھیں یہ میڈیا کی جادو ہے، یہ میڈیا کی جادو ہے۔ پہلے زمانے میں آپ لوگ سنتے بھی ہیں اور آپ لوگوں کو معلوم بھی ہے، سب کو معلوم ہے، جادو کے ذریعے سے لوگ نظر بندی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، نظر بندی کرتے ہیں، وہ کوئی دکھاتا ہے کچھ منظر، ہوتا کچھ اور ہے، اسی طرح ہوتا ہے، عام میلوں میں بھی اس طرح ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں کچھ عجیب قسم کے، بعض تو شعبہ بازی ہوتے ہیں، کچھ گیم ہوتا ہے، بعض گیم نہیں ہوتے، نظر بندی ہوتے ہیں، نظر کا گیم ہوتا ہے بس۔ یہ میڈیا جو ہے یہ فکر بندی، عقل بندی، نظر بندی کرتا ہے، لیکن کس کے ذریعے سے کرتا ہے، اپنے بیان کے ذریعے سے کرتا ہے، ان من البیان لسحرا، وہ اپنے بیان سے کرتے ہیں، پورے معاشرے کی جس طرف دماغ کو مروڑنا چاہتے اس کو جس طرف موڑنا چاہتے اس طرف موڑ لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس میڈیا نے اسلام کا جو تصور یورپ میں پیش کیا اور جس قدر لوگوں کو اسلام سے متنفر کیا، مسلمانوں سے متنفر کیا اور ہمارے قرآن سے متنفر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفر کیا، اس کی کوئی مثال ہے اس دجل کی؟ کتنے دجل میں رکھا ہے انہوں نے یورپ کو، یہ کس نے رکھا ہے؟ میڈیا نے رکھا ہے، میڈیا کے ذریعے انہوں نے اس طرح سنبھالا ہے۔ آپ انداز لگائیں آج اگر ہم اپنے عوام کو میڈیا کے حوالے کریں اور ان کو میڈیا پر اعتماد سکھائیں اور اس کو ہم اسکرین کے حوالے کر دیں، اس کے مرید بنائیں کہ آپ بس دیکھیں اس کو، جو کہیں وہ ٹھیک ہے وہ سچ ہے، تو کیا حشر ہوگی؟ دجال اسی اسکرین پہ آئے گا، پھر اپنے جتنی بھی ان کے دجل و فریب ہے ساری چیزیں وہ یہاں ہی دکھائے گا، پھر اس کی جتنے بھی ان کے ساتھ ہے تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے ساتھ، وہ جتنے چلاکیاں دکھائیں گے، اگر اس کی یہ طاقت بھی ہے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی بھی قوت ہے، آپ اندازہ لگائیں پھر، اور اعتماد بھی ہو، کیا ہو؟ اعتماد بھی ہو، تو آپ اندازے لگائیں، آپ خود دیکھ لیں، آپ اٹھائیں۔ آپ لوگوں نے ایک چیز کا ہم سب نے مشاہدہ کیا ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں الیکشن کا وقت ہوتا ہے تو بعض چینل کسی ایک پارٹی کا سپورٹ کرتا ہے، بعض چینل کسی اور کو، تو جو جس پارٹی کے ہوتے ہیں وہ اس کے جو حسن ہے وہ تو لوگوں کو دکھاتا ہے، جو اچھی چیز ہے وہ دکھاتے ہیں، اور جن کی جتنی بھی عیوب ہے، جتنے بھی اس کے مظالم ہیں وہ سب کو چھپاتے، اس طرح ہوتے نہیں ہوتے۔
اور پھر اس میں کیسی چلاکی عیاری مکاری اور بڑے اس سے کام لیتا ہے. لیکن اس سب چیزوں کے ماننے کے باوجود ہم پھر بھول جاتے. پھر نیا جب بھی کوئی نیا ڈرامہ لے آتے ہم کہتے قبول ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں. میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس دور میں میڈیا کے اس طرح اندھا تقلید کرنا یا اس پر اعتماد کرنا یہ تباہ کن ہے. صرف یہ اسلام کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے، اسلامی اقدار کے لحاظ سے، اسلامی تہذیب کے لحاظ سے تباہ کن ہے معاشرے کے لیے اور سخت خطرناک ہے. اور جس قدر ہماری نئی نسلیں اس پر اعتماد کریں گی، بڑھیں گی اس پر، اس گیٹ سے سب سے زیادہ فتنے آتے ہیں وہ سب کی شکار ہوں گے. کیونکہ وہ جو بھی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں سچ ہے، یہ ٹھیک کہتے ہیں، وہ مان لیتے ہیں اس چیز کو، وہ مان لیتے ہیں اس کی. آپ اندازہ لگائیں آج کل کا جو مسئلہ ہے، آج کا جو کرونا کا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں ایک دو باتیں عرض کروں. اس میں بھی انتہائی دجل سے کام لیا گیا ہے. آپ نفسیات کی کتابوں کو پڑھیں یا جن لوگوں نے نفسیات پڑھے ہیں یا اس کا وہ سبق ہے، آپ اس سے معلوم کر لیں، اس کے ساتھ تحقیق کے ساتھ. بعض چیزوں کا نفسیات کے ساتھ بہت تعلق ہوتا ہے. یہ سانس کا پھولنا اور سانس کا بند ہونا، اس کا نفسیات سے انتہائی تعلق ہے. یہ آپ کتابوں میں بھی پڑھ لیں، مشاہدے کی بات بھی کر لیتا ہوں. آپ جب کبھی ڈر جاتے ہیں تو سانس پھول جاتا نہیں پھول جاتا، اور کبھی آپ ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں وہاں آپ کی سانس رک جاتی نہیں رک جاتی، لوگ بے ہوش پڑے جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ظاہر میں، ڈر جاتے ہیں. بعض لوگ جنات سے بہت ڈرتے ہیں. وہ آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہوگا، آپ جنات کا تذکرہ کریں، آپ جنات کا تذکرہ کریں اور بڑے ڈراؤنے قصے سنائے. آپ نے ہم بھی جب بچے اس طرح کبھی ڈراؤنے قصے ہم ایک دوسرے کو کہتے تھے. لیکن جب کمرے میں ویسے تو ہم دور کا سفر کرتے تھے، لیکن جب اس طرح کی مجلس ہوتی اور وہ برخاست ہوتی تو پھر ہم 2 3 4 مل کے اکٹھے ساتھ چلتے، ورنہ پھر ایک اکیلا جانا پھر مشکل ہوتا. پھر ہر چیز، ہر آواز وہ کیا سمجھ آتی کہ یہ کوئی جن ہے، اور باقاعدہ دیکھتے، یہ نہیں کہ نہیں دیکھتے، دیکھ لیتے کہ وہ جن آ رہا ہے. ہمارے جو تصورات ہیں، ہم جو بار بار اس کی تصور کرتے ہیں، وہ متشکل نظر آتا ہے، دیکھا جاتا ہے. تو یہ نفسیاتی اٹیک ہوتا ہے، نفسیاتی اٹیک ہوتا ہے. نفسیات کا یہ معاملہ ہے کہ وہ انسان پر ایک تو یہ معاملہ کرتے ہیں کہ وہ اس کی جس قدر نفسیات کی وجہ سے اس کی ٹینشن بڑھ جاتی ہے یا ڈپریشن بڑھ جاتی ہے تو اس کی سانس روکنا شروع ہو جاتی ہے. اور سانس کا انتہائی نفسیات کے ساتھ تعلق. اچھا، ایک عجیب معاملہ ہے، دیکھیں نا، بہت ساری بیماری ایسی ہیں کہ اس کی نفسیات سے تعلق نہیں ہوتی. سانس کا براہ راست پر نفسیات سے تعلق ہے. یعنی جن لوگوں کا ابھی بھی اگر آپ اس کے تھوڑا سا اپنی طرف دھیان کریں کہ میری سانس بند نہ ہو جائے تو پھر سے آپ کو بڑی تنگی شروع ہو جائے گی سینے میں. آپ ان کی کتابیں بھی پڑھ لیں، آپ اس کا مشاہدہ بھی کر لیں کہ یہ چیز عین مشاہدہ ہے. جو دمے کے مریض ہیں وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے. وہ جتنا اس کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں وہ تو ٹھیک ہوتا ہے، اور جتنا وہ اپنی سانس کی طرف متوجہ ہوتا ہے یک دم سے پھولنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ ہوتا ہے. تو دیکھیں انہوں نے ایک چیز ایسی اٹھائی ہے سانس والی کہ وہ ہے کیا نفسیات سے بہت متعلق چیز ہے. جتنا آپ سوچیں گے اس طرف اتنا ہی اس پر اثر ہوگا. حدیث مبارک میں آیا ہے کہ آپ ہاتھ کو 3 دفعہ سے زیادہ نہ دھوئیں وضو میں. آپ دیکھتے ہیں، آپ نے اپنے معاشرے میں بھی دیکھا، ہم نے بے شمار لوگوں کو دیکھا ہے، سب سے پہلے جب وسواس کا اٹیک ہوتا ہے اس چیز سے ہوتا ہے. آپ ہاتھ زیادہ دھوئیں. آپ نے دیکھا جن کی شروع ہو جاتا ہے نا، اعصاب پہ اثر کرتا ہے، وہ یہی کرتا ہے کہ بس وہ ہاتھ سے فارغ نہیں ہوتا بیچارہ. اچھا، یہیں سے وہاں ہم کے ٹیکے لگاتے ہیں. یہاں سے کیا ہوتا ہے؟ وہاں ہم کے ٹیکے لگاتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں. اچھا، پھر بیماری کیسی ڈھونڈی ہے؟ زکام ہے کہ وہ ہر وقت گھر میں تو ایک زکام کا مریض ہوتا ہے ہر گھر میں. اچھا، چینک سے مسئلہ بنایا ہوتا ہے. پچھلے سال اتنے لوگ ڈری ہوئی تھی کسی طرح مجمع میں وہ کسی نے چینک، خطیب خطبہ دے رہے تھے، وہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی، اور کسی نے چینک وہ آئی اس کو سارے بھاگ گئے. تو یہ تو معاملہ ہے ان کا. اچھا، چینک نہیں آئیں گی؟ اس چینک پہ تو ہم نے الحمدللہ کہنا تھا، آپ لوگوں نے اس سے دیو بنا دیا. تو دیکھیں چینک کو پکڑا ہے. اچھا، پھر آپ آ جائیں دیکھ لیں جن مہینوں کا انتخاب کیا ہے، یہ جو مارچ وغیرہ کے
یہ جو اس موسم بہار کے مہینے آپ ڈاکٹروں سے پوچھیں، یہ سارے الرجی کے مہینے ہوتے ہیں، اس میں عام الرجیاں ہوتی ہیں، جتنے بھی الرجی کے مریض ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ موسم جو ہوتا ہے بہار کے موسم میں تھوڑا سا الرجی زیادہ ہوتی ہے، آپ کوئی گولی کھایا کریں۔ تو اس میں کیا شروع کیا، یہ بس پھر سے لوگوں کو وہ ہوتا ہے، یہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک طرف سے زکام بھی ویسی چیز ہے اور چھینکی وغیرہ بھی ویسی آتی ہے انسان کو، اور اوپر سے اتنا میڈیا ٹرائل، اتنا خوفزدہ کرنا، اتنا ہر وقت اسپتالوں کی کوریج کرنا، ہر وقت جس کی سانس پھول رہے اس کی کوریج کرنا، اور اتنا خوفناک قسم کا ماحول تیار کرنا کہ ہر کسی کا اپنے اوپر شک آتا ہے کہ مجھے کچھ مسئلہ ہے، میرے سانس کا مسئلہ ہو گیا۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ کسی بھی بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں جنات کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، وہاں ہر دوسرے بندے پہ جن ہوتا ہے، ہر دوسرے بندے پہ جن ہوتا ہے، وہ باقاعدہ گر بھی جاتا ہے، وہ سارا نفسیاتی اٹیک ہوتا ہے، یہ آج کل ہم پہ ساری جبری طور پہ اور میڈیا کے زور سے ہم پہ یہی جن مسلط کیا ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ لیکن اصل میں آج کے دور کے جو انسان ہیں، ہم جو لوگ ہیں، ہم بڑے اس دور کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ بڑے آرام پسند ہو گئے ہیں، حد سے زیادہ۔ آپ دیکھیں نا کہ ہم اتنے ڈری ہوئی قوم بن گئے ہیں کہ بہت دور کی کوئی چیز ہوتے ہیں اس سے ہم اتنے گھبرا جاتے ہیں کہ پہلے اس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا، لوگوں کو کوئی فکر بھی نہیں تھی۔ دیکھیں، اگر آپ کو لوگ سب کچھ بند کریں، فلائٹیں بند ہو جائیں، گاڑیاں بند ہو جائیں، موبائل کے سگنل بند ہو جائیں، یہ ساری چیزیں بند ہو جائیں، ہر کوئی اپنے علاقے تک محدود ہو جائیں، تو کیا ہوا؟ یہ پرانی زندگی ہوئی نہیں ہوئی؟ ختم کیا ہوئی؟ ہماری عیاشیاں ختم ہوئی، بس۔ یعنی وہ کون سی چیز تھی جو ختم ہو گئی؟ یہ چیز ختم ہوگی کہ ہم زیادہ سہولت پسند تھی اور سہولیات تھوڑا سا کاٹ دی گئی، بس۔ لیکن ہم اتنے عادی ہو گئے کہ ہماری اس سے دماغ خراب ہو گئے۔ اچھا، آپ اندازہ لگائیں کورونا کے بارے میں، دیکھیں ڈاکٹر بھی وہ تجربات کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، تجربات کرتے ہیں کہ یہ تجربہ کیا، اس پر تجربہ کیا۔ آپ اندازہ لگائیں، ہمارا تو مشاہدہ ہے جب سے یہ کورونا کا معاملہ شروع ہوا ہے، ہم نے ایک دن کے لیے نہ کبھی اس کو لیا ہے دل سے، اور نہ کبھی اس کا ایک دفعہ 120 کہتے اس کو، نہ تو اس پہ عمل کیا ہے، اور نہ ہم نے کوئی ان کے جو حفاظتی تدابیر ہے اس کو اپنایا۔ بڑی وضاحت سے کہتا ہوں تاکہ یہ جو جبری طور پہ ہمارے اوپر خوف مسلط کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں نفسیاتی اٹیک کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے میں بات کرتا ہوں۔ کچھ بھی نہیں ہوا، مطلب ہے کہ اس کچھ بھی نہیں کیا ہم نے، بڑے لوگوں نے بتایا، ڈرایا، اور صرف یہ نہیں کہ نہیں کیا اس کو، اس کے باوجود یہاں ہر وقت اس دن سے آج تک پوری ملک کی گوشے سے ہر وقت سینکڑوں کا مجمع رہا، الحمدللہ۔ اور پچھلے رمضان میں جو سخت قسم کے وہ تھے، حالات تھے، اور زبردست قسم کا، وہ تو ابتدائیات تھے، تو بڑے زبردست قسم کے وہ ڈراؤنے حالات قائم کی تھی۔ پوری روئی زمین پہ اللہ تعالیٰ نے سعادت نصیب فرمائی اس جگہ کو، کیونکہ حرمین بھی بند تھے، مساجد بھی بند تھے، ملک کے ساری چیزیں بند تھے، اور ہمیں بھی اسی طرح کے ڈرایا گیا، دھمکایا گیا کہ یہ بھی بند ہو جائے سارے معاملات۔ تبلیغی مراکز بھی بند تھے۔ پوری دنیا میں سب سے بڑی اعتکاف کی اجتماع یہاں ہوئی، پوری دنیا میں۔ کتنی اللہ تعالیٰ کے فضل ہے، کتنا اللہ تعالیٰ کے کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی ایک اچھی وہ ہے، انسان سوچ سکتا ہے کہ ایک قبولیت کے اللہ تعالیٰ کی یہاں ایک علامت ہے، انسان اس پہ خوش ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کو آباد رکھا۔ اس عین اس وقت میں ہزاروں معتکفین یہاں موجود تھے، اور کوئی سپیز نہیں، وہ نہیں کہتے کہ سپیز کی دچیاں اڑائی، اس طرح کا معاملہ تھا۔ مجھے لوگ کہتے تھے کہ آپ الگ الگ آپ وہ گلاس رکھیں تاکہ وہ اس طرح کے، ہمارے تو ایک ہی جام ہوتا ہے، اس میں سب پیتے ہیں، اس طرح معاملہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال کچھ بھی نہیں کیا، نہ کچھ ہوا۔ لیکن آپ دیکھیں، ہم صرف ایک معاملہ کیا کہ نہ میڈیا پر اعتماد کیا، نہ میڈیا ہم نے سنا، کسی ایک کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ اس مشاہدہ کی بھی کوئی حیثیت ہے نہیں۔ اگر ڈاکٹر 2-3 پہ تجربے کرے اس کی تو حیثیت ہے، اور اس ایک مشاہدہ شروع ہے، 2 سال سے شروع ہے، اور یہ نہیں کہ ابھی آپ سب کوئی کل آئے، کوئی پرسوں آئے ہے، کسی کا چلنا پورے ہو جائیں گے اور قافلہ آئے گا، یہ تو آنے جانے کی جگہ ہے۔
اس طرح کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. آپ دیہات کو دیکھیں, جن دیہاتوں میں میڈیا کے زیادہ وہ نہیں ہے وہاں کچھ کرونا نہیں, حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں کرتے, کوئی احتیاط وغیرہ نہیں کرتا اور اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا پاکستان کو لے لی, دیگر دنیا کے مقابلے میں سب سے زیادہ جو بے احتیاطی کی, نہ لاک ڈاؤن صحیح طریقے سے کیا, اس کی بین الاقوامی اس کی آپ موازنہ کریں. پچھلی دفعہ پاکستان میں جب پوری دنیا کی جو صورتحال تھی, لاک ڈاؤن تھا, اس کے مقابلے میں پاکستان میں کچھ بھی نہیں تھا. یہ ہے یا نہیں, یہ حقیقت ہے. یہ پہلے خود بھی کہتے تھے وہ لوگ, جب نہیں ہوا, جب نتیجہ آیا تو سب سے کم متاثر لوگ یہ تھے, سب سے کم متاثر لوگ پاکستان میں تھے. اچھا پھر اس ڈرامہ بازی کو دیکھے اور اس میڈیا کے دجل کو دیکھے آپ کہ پھر کہتے ہیں کہ پاکستان نے کون سی احتیاطی تدابیر اپنائے ہیں کہ اس کے لیے باقاعدہ بین الاقوامی وفد آئے کہ وہ کون سی اقدامات کیے انہوں نے. یہی اقدامات تھی کہ یہاں پر ایمان نہیں لایا, بس یہی اقدامات تھے اور کوئی اقدامات نہیں تھے. یہ لوگ ڈرائے نہیں گئے ہیں اتنے زیادہ جیسے کہ آپ لوگوں نے اپنے عوام کو ڈرائے ہیں. ان لوگوں نے حوصلہ دیا, آپ لوگوں نے اپنے عوام کو برباد کیا. بس یہ فرق ہے, یہ فرق. دیکھیں انسان, یہ خوف عجیب چیز ہوتا ہے. آپ کسی کو ڈرائیں, میں تھوڑا سا, کیونکہ ایک چیز آپ لوگوں کے مشاہدے میں, اس لیے میں بار بار اس کو عرض کرتا ہوں, آپ کسی کو ڈرائیں جنات سے یا دیگر چیزوں سے. اچھا پھر اس کو ڈرائیں کہ اس کمرے میں اس طرح کے جنات تھے, اس میں یہ تھے, اس میں یہ فلاں گیا, مر گیا, فلاں گیا, اس طرح. اچھا وہ بعد میں اس کو کوئی بتائیں کہ یار یہ جھوٹ کہتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے اس میں. اور میں گیا, آپ دیکھتے میں جاتا ہوں پھر باہر آتا ہوں, کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ اندر چلے گیا پھر باہر آیا, یہ پھر بھی ڈرتا ہے. یہ پھر بھی خوف ایسا چیز ہوتا ہے کہ وہ عقل کام چھوڑتا ہے. بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, سمجھدار ڈاکٹر ہوتے ہیں, وہ ڈرتے ہیں. مطلب یہ کہ وہ ڈرتے ہیں. خوف عجیب چیز ہوتا ہے نا, خوف میں عقل کی نہیں ہوتی, کام چھوڑ دیتا ہے. آپ بتائیے کچھ بھی نہیں ہے یار, میں ابھی گیا ہوں, میں ابھی آیا ہوں, نہیں. تو یہ ابھی یہ جو معاملہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے نا, یہ ہمیں سب کو جو بیوقوف بنایا جا رہا ہے, یہ ہمیں کیونکہ ہمارے اعصاب کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. اس کو پتہ ہے کہ اس دور کے انسان کے اعصاب اتنے مضبوط نہیں ہیں, کمزور سے اعصاب والے ہیں. اس کو تھوڑا سا میڈیا شاٹ دو, یہ بیٹھ جائیں گے. دوسرا شاٹ دو, خود بخود یہ جو وہ کم کرنا چاہتے کیا ہوتے ہیں اس کے آبادی کا, وہ بھی ہو جائیں گے. اور جو ویکسینیشن کے کمپین ہے وہ بھی بھرپور چل جائے گی. اقتصادیات بھی مضبوط ہو جائیں گے ان لوگوں کے. اور پھر یہ یقین جانیں گے اتنے ڈری ہوئی قوم ہے کہ اگر تیسرا شاٹ دیا نا, ابھی تیسرا دے رہا ہے, اگر تیسرا دیا اس طرح یا چوتھا دیا اس کے بعد, اتنے ڈرائیں گے کہ اس کے بعد اگر وہ بتائیں گے کہ ہمارا مسیحا آ رہا ہے, وہ آپ کو چھڑائیں گے یہاں سے, تو یہ کہیں گے یار ٹھیک ہے یار, بس ٹھیک ہے, چھڑائیں تو خیر ہے, دل ٹوٹ جائے ٹھیک ہے یار, یہ تو بڑی مصیبت ہے. جو بھی آئیں, فرعون آئے کو کال نے ہمیں یہ تکلیف سی. مطلب ایک صریح کفر میں نعوذ باللہ مبتلا ہو جائیں گے لوگ. اتنے ہوتا ہے کہ وہ اس قدر خوف زدہ قوم ہے. آپ اندازہ لگائیں, جو لوگ ہمارے پاس کیونکہ ہزاروں لوگوں کا واسطہ ہوتا ہے اور بیرون ممالک کی سینکڑوں ممالک کے لوگوں کا واسطہ ہوتا ہے, رابطے میں بھی رہتے ہیں. یہ میں کوئی بھی سنائی بات, میں اپنا مشاہدہ بتاتا ہوں آپ لوگوں کو. جو لوگ, جو ڈاکٹر, جو اہل تعلق ہم نے دیکھے ہیں کہ جو زیادہ ڈری ہوئی تھے اور میڈیا پر زیادہ اعتماد کیا تھا, اور اس قدر انہوں نے احتیاط کی تھی کہ وہ احتیاط, مطلب ہے کہ وہ احتیاط اگر انہوں نے کیا ہے کہ آپ صرف ہاتھ دھوئیں 3 دفعہ تو یہ 5 دفعہ دھوتے تھے. اگر انہوں نے کہا, انہوں نے ایسی بھی کی ہیں کہ اپنے گھر میں لاؤنج بنایا, اس میں اپنے کپڑے اتارتے تھے, اور پھر اس کے بعد آپس میں ملنا نہیں ہوتا تھا, دور سے سلام ہوتا تھا, بچہ بچے سے نہیں ملتا تھا, اہلی اس سارے معاملات مطلب ہے کسی اور کے لیے ممکن بھی نہیں. لیکن وہ بڑے خاندان ہوتے تھے, اسی طرح کر سکتے تھے, بڑے وسائل ہوتے تھے, کر سکتے تھے, ورنہ کون کر سکتے اس طرح. ایسی خاندان کو ہم نے بہت زیادہ دیکھا, ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ جو جس قدر زیادہ انہوں نے اس کو لیا, اس کی پوری گھر کو ان کی زبان میں کرونا ہوا. یہ ان کی زبان ہے کہ کرونا, ان کی زبان میں اس کو کرونا ہوا. مجھ سے خود اسپتالوں کے بارے میں پوچھا کہ اس اسپتال میں جگہ کی ترتیب بنائیں, اس اسپتال میں جگہ کی ترتیب بنائیں. بہت سارے لوگ, بڑے بڑے ڈاکٹر جو ہم کہتے تھے وہ ڈرے ہوئے ہوتے تھے, سمجھ نہیں آ رہی تھی بات کے. بعد میں جن لوگوں نے نہیں لیا اس کو تو کچھ نہیں ہوا, اور جن کو ہوا وہ کیوں ہوا, وہ وہی تھا کہ نفسیاتی اٹیک تھا.
نفسیات بڑا عجیب چیز ہوتا ہے. یہ انسان کی جسم کے ساتھ اس کا ہی پورا ایک علم ہے کہ نفسیات کا اپنے جسم کے ساتھ کیا تعلق ہے. بڑا تعلق رہتا ہے اس کا, بڑا سخت قسم کا تعلق رہتا ہے. تو جن لوگوں نے یہ بت اپنا جن سوار کیا ہوتا ہے کہ ہے بس تیسری دن ہو جائے گا اس کو, وہی علامات شروع ہو جائیں گے, وہ دیکھیں گے وہی علامات. جیسے کہ کوئی جن والا باہر جن دیکھتا ہے, یہ اسی طرح کی علامات دیکھیں گے, محسوس کریں گے, کیونکہ اس کو جو اسکرین پہ بار بار سکھایا جاتا ہے کہ اس طرح علامات ہوتی, اس طرح وہ اپنے آپ میں دیکھنا شروع کرتے ہیں. یہ انکار نہیں کرتا کہ وہ نہیں دیکھیں گے, ہزاروں دیکھیں گے وہ, لیکن نفسیاتی اٹیک ہوگا. آپ دیکھیں نا, اس کا ایک ہی آپ اس کا تجربہ کریں کہ اگر جن کو کرونا کا خوف ہے یا کرونا کی سے ڈرتے ہیں یا کرونا کی بیماری کے معاملات ہے, وہ اسکرین بند کریں, وہ ٹی وی بند کریں, وہ نیٹ چھوڑ دیں, اور اس گفتگو کو بھی چھوڑیں. جس غم کا آپ زیادہ تذکرہ کرتے ہیں وہ غم ہی رہے گا آپ کے ساتھ. آپ چھوڑ دیں اس کو, 2-3 دن کچھ بھی نہیں ہو, ٹھیک ٹھاک دنیا آباد ہوگی. یہ جو لوگ ڈرے ہوئے ہیں اپنے کمروں میں بیٹھے ہیں, پہلے ابتدا میں عجیب قسم کی نخری ہوئی. میرے خیال میں اس پہ 4-5 جلدوں کی کوئی کتاب لکھنی چاہیے لطیفوں کی. جو پہلے جو جن کا اٹیک ہوا اور جو لوگ بہت اعتماد کرتی تھی میڈیا پہ نا, کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ جیسے اس طرح کا معاملہ شروع ہو بستر میں 1 ہفتہ بسترے میں رہیں, اپنی بیوی سے بھی اس طرح اس میں رہتے تھے. اس میں پتہ نہیں عجیب قسم کے ڈرامے ہو گئے اس وقت. آج بھی ڈرامے ہو رہے ہیں, ہم ہنستے ہیں اس پہ اور اس طرح ڈرامے ہو رہے ہیں اس کا. اور یہ نہیں دیکھیں, آپ بتائیں, لوگ بتائیں گے نا کہ ہم خود دیکھ رہے ہیں. یہ پہلے دمے کی مریض تھی یا نہیں تھی, جن کے سانس پھولتے تھے مریض تھے یا نہیں تھے, پہلے پھیپھڑوں کی زخم تھے یا نہیں تھے, ٹی بی کا مرض پہلے تھا یا نہیں تھا, نمونیا کا مرض تھا یا نہیں تھا, لوگوں کی سخت سینے خراب ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے, سخت بخار ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے, اس کے علاج تھا یا نہیں تھا, اور اس کے بڑے بڑے وارڈ قائم تھے یا نہیں قائم تھے. تو کہاں چلے گئے؟ یہی بیماری ہے نا, اور کیا ہے. لیکن پہلے نمونیا کہتے تھے ابھی کرونا ہے, پہلے ٹی بی کہتے تھے ابھی کرونا ہے, پہلے زکام کہتے تھے ابھی کرونا ہے, پہلے یہ ساری سب اس کاتم ہے, سب کیا ہے, سب کوئی کرونا کوئی نئی علامات نہیں لے کے آئے ہیں اپنے ساتھ. کرونا کی کوئی نئی تعریف نہیں کی, کوئی نئی قسم کے ایک عجیب قسم کے ایک وہ بیماری آئی, کوئی نئی تعریف قائم ہو, یہی پرانی بیماری ہے. اور کوئی جو علامات ہوتی کوئی نئی علامات نہیں, یہ پرانی بیماریوں کی علامات ہیں. اور جب پہلے اس کا جب اٹیک ہوا اور علاج نہیں تھا تو پھر لوگ کس طرح اسپتال میں ڈالتے تھے, علاج کراتے تھے. لیکن لوگوں کو اتنا ڈراتے ہیں کہ اس کو آپ پھر کہیں کہ نہیں ہے, پھر بھی کہیں کہ نہیں ہے, اتنا ڈراؤ, اتنا ڈراتے ہیں. تو دیکھیں آپ اندازہ لگائیں, افسوس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ علماء ڈرے. افسوس کا مقام یہ ہوتا ہے, پچھلی یہ جو یہودی ہے نا, ان کا ایک دیواری گریا, ان کا ایک وہ ہے, وہاں یہ عبادت وغیرہ یہ ساری چیزیں رسومات کرتے اپنے. آپ دیکھیں کہ حرم ویران ہے, ان کا دیواری گریا آباد ہے, اور ایسا بھرپور آباد ہے کہ پہلے کبھی اتنا آباد نہیں تھا. کل پرسوں میں پڑھ رہا تھا, دبئی میں پہلے اس طرح کرتے تھے کہ ریسٹورینٹ تو یا بند ہوتے تھے یا اگر کھل جاتے تھے تو جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی تھی تو اس پہ پردے ہوتے تھے تاکہ رمضان, احترام رمضان کی وجہ سے. کل اس کو ہٹا دیا کہ یہ احترام رمضان کا معاملہ نہیں ہے, اس کو پردوں کو ہٹائیں, مطلب ہے کہ کل عام کائیں. ایک طرف ابتدا کرتے ہیں کہ سنیما کھولیں گے, ساری چیزیں کھولیں گے, دوسری طرف کہتے ہیں مسجد بند ہوگی. اس چیز کو بھی ہم نہ سمجھیں. ایک طرف ہر چیز آزاد ہے. میں نے عرب کی مساجد کے ایک چیز آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی, قرآن مجید کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو آپ ہاتھ نہ لگائیں. اس قدر مسلمان بزدل ہو گئے, قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائے. حرم شریف سے سارے قرآن مجید اٹھائے گئے. تو یہ کیا حال ہے مسلمانوں, اتنے ڈری ہوئی. اور پھر علماء کرام جواز پیش کرتے ہیں اس کے لیے. وہ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ لوگوں کی ترجمانی کرتے ہیں, لوگوں کو مزید دھکیلنا چاہتے ہیں اس دجالی نظام میں کہ آپ جائیں. آپ دیکھیے عجیب قسم کا ماجرا ہے, آپ حیران رہے. یعنی آپ جب اس کو پڑھیں گے نا اور صحیح معنوں میں آزادانہ سوچیں گے, اس پہ میڈیا سے ماورا سوچیں گے, آپ دیکھیں گے کہ ایک دجالی ریاست کے قیام کی تقدو ہے اور ایک شیطانی ریاست کی قیام کی تقدو ہے. آپ دیکھیں علماء کرام سے آپ معلوم کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صفوں کو کیا کریں, ملائیں, اور بیچ میں شیطان کو جگہ نہ چھوڑیں.
ٹھیک ٹاک 6 فٹ شیطان کے لیے جگہ چھوڑی ہے کہ جائیں آگے جائیں. اور واقعی حدیث میں آیا ہے کہ وہ آتے بیچ میں آتا ہے اس میں, یعنی جیسے کہ بالکل اس کی چوائس کے مطابق کام کرایا گیا. حالانکہ کوئی ایک مثال نہیں کہ صف کے اتصال کی وجہ سے کورونا پھیل گیا, ان کی دلیل میں بھی نہیں ہے کوئی ایک پیش کر دے کہ 2 آپس میں کھڑے ہو گئے, اس سے پھر کیا ہوا, یہ لگ گیا. کوئی ویسے ایک افواہ ہے جو پھیلاتے ہیں. ہم جہاز میں تھے, میں ایک جو پچھلی دفعہ گیا تھا 2 دن کے لیے کراچی, جب وہاں جاتے تھے وہ بورڈنگ کارٹ پہ, تو وہ کرتے تھے کیا نا, وہ تو میں تو جاتا بھی نہیں تھا, میں سیٹ پہ بیٹھا تھا, میں ساتھ ایک اور ساتھ میں کہا بورڈنگ کارٹ لے لو, ہمارا والا بھی لے لو ساتھ. وہ وہاں تو پیر 6 فٹ کا فاصلہ رکھتے ہیں کہ آپ 6 فٹ کا فاصلے پہ رہیں. جب اندر جہاز میں چلے گئے تو سارے کندھا کندھ ملائے بیٹھے تھے, ہم خود بھی بیٹھے تھے سارے, پوری جہاز بڑی پڑی تھی اس طرح. اچھا جہاز میں تو ٹھیک ہے, علماء کرام کو نظر نہیں آتا, اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم عوام سے بھی 3 گنا زیادہ ڈری ہوئی ہیں, ہم یا اتنے زیادہ مرغوب ہے جدیدیت سے کہ ہم اگر یہ نہ مانے تو شاید ہم بڑے ماڈرن مولوی ہے, اس پہ فرق آئے گا. پھر دیکھیں یہ کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ تصویر کا ایک رخ ہوتا ہے, تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہیے. اگر تحقیق کرنا ہے, میں نے تحقیق بتایا, 2 سال میں نے آپ کو مشاہدہ بتایا یہاں کا, ہزاروں لوگ آئے گئے, کچھ بھی نہیں ہوا, کچھ بھی معاملہ نہیں ہوا. اور یہ لکھا ہے کتاب میں کہ آپس میں ملنے ملانے سے ان سے قوت مدافعت بڑھتی, یہ اسی کو متاثر کرتے ہیں. یہ جو ٹینشن ہوتا ہے, ڈپریشن ہوتا ہے, اس سے قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے. تو وہ سارے وہ ہمارے ساتھ گیم کھیلتے ہیں کہ اس کی مدافعت کمزور ہو, اعصابی نظام کمزور ہو, یہ بس ہر وقت خوف میں مبتلا ہو. اور صرف یہ کام بھی نہیں کرتا, آپ دیکھیں آج کل عجیب ایک دور ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ عوام کی اختیارات ختم ہو جائے, آج کل ریاستوں کی اختیارات ختم, حکمران کو بھی کچھ پتہ نہیں چلتا کہ بین الاقوام کی طرف سے کیا ڈر آئے گا, لاک ڈاؤن کا ڈر آئے گا نہیں آئے گا. اور پھر آپ دیکھیں کس قدر عیاری مکاری ہے کہ ابھی جو پچھلے دن گزر گئے خیر خیریت تھی, بازار آباد تھے, سب کچھ آباد تھا. کرونا وہ ایسا تھا جیسے کہ کوئی چھٹی لے کر کسی باہر دنیا میں چلی گئی تھی, کوئی مشتری یا زحل کسی اور سیارے پہ چلی گئی. بیماری تو بیماری ہوتی ہوتی رہتی ہے کہ اور تو نہیں جاتی نا. اچھا وہ پھر کچھ بھی نہیں تھا, جیسے ہی ہمارے عبادات کا موسم آنا شروع ہوا, رمضان المبارک کا موسم آنا شروع ہوا, مسلمان اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے کا موسم آنا شروع ہوا, بڑے رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ آنا شروع ہوا, یکدم سے پھر سے ماحول گرم کیا. اور یہ پہلے سے بتایا تھا, آپ لوگ کے والد صاحب تو بہت کہتے رہتے ہیں, تو وہ پہلے سے وہ کیا انہوں نے پھر سے ماحول شروع کیا. اچھا جب یہ ہو گیا, اس کے بعد پھر لوگ حج کی تیاریاں ہوتے ہیں. ہماری یہ عبادات کے بڑے اہم مواقع ہوتے ہیں ہمارے پوری مسلمانوں کے. ایک رمضان المبارک ہوتا ہے, پھر اس میں کیا ہوتا ہے, حج ہوتا ہے. اچھا جب رمضان اور یہ حج جب گزر جاتا ہے نا, جب بس یہ سارے ہماری یہ چیز ختم ہو جاتی ہے, جب جتنے زیادہ شیطان کو کنکریاں مار جاتی ہے, اس کو تکلیف ہوتی ہے, وہ ختم ہو جائے, یہ معاملات سارے ختم ہو جائیں, تو اس کے بعد پھر کورونا چھٹی پہ جائے گا, پھر پتہ نہیں چلتا اس کا. عجیب قسم کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس طرح ہی ہمارے ساتھ ہمیں اس طرح ہی بیوقوف بنائیں گے اگر ہم اس پر اعتماد کریں, ہم اس پر اعتماد کریں گے. اچھا کوئی یہ کتنی افسوس کی بات ہے, کوئی اپنی تحقیق نہیں ہے, کوئی اپنی چیز نہیں ہے, بس دیکھتے ہیں اچھا انہوں نے یہ کہا بس یہ ٹھیک ہے, انہوں نے یہ کہا یہ ٹھیک. اور ان کے مانتے ہیں کہ جو اسلام, دیکھیں نا آپ ڈاکٹروں کے ماننے سے کوئی انکار نہیں کہ ڈاکٹر آپ کو کہیں آپ مانیں اس کو, لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جو WHO کو جو فنڈ کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ یہودی ہے نہیں, یہودی ہے یا نہیں ہے, یہودی. اچھا جو ادارہ پورا ادارہ جس کو نصف خرچی سے زیادہ خود اٹھاتا ہے, کس کی بات چلے گی وہاں, اسی کی بات چلے گی. تو آپ ایسے ڈاکٹر کی بات اور اپنی اسلامی جو ہمارے روایات تھے اس کے مذاق اڑاتے ہیں. اس ڈاکٹر کی جو یہودی ہے یا یہودی ہیں یا یہودیوں کے مانتے ہیں, اس کے تحقیقات کے پیچھے چلتے ہیں. کوئی ظاہری دلیل نہیں ہے, کوئی مشاہدہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بس صرف انہوں نے کہا کہ صف کو توڑو تو ٹھیک ہے. ہم نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے آج تک ہماری ایک وہ تھی سنت عمل تھی اور بڑی شدید قسم کی وعیدی سنائی ہے, بس ٹھیک ہے. جب انہوں نے کہا تو وہ تو بتا دیا, اور اس کے خلاف ہم پھر ظاہر پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اس کے خلاف ہوتے ہیں, باہر اس میں نہیں ہوتا. تو یہ سب نقصان اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ایک تو ہم میڈیا کی
پر اعتماد ہے، میڈیا پر اعتماد ہے۔ بہت زیادہ اور بھی فتنوں کا شکار ہو جائیں گے اگر ہم خود میڈیا پر اعتماد کرنے لگے۔ اور آپ دیکھیں میڈیا نے ہمیشہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اسلام حدود کو ظلم ثابت کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ہمیشہ جو علماء کرام ہے یا شاعر اسلام ہے اس کے مذاق اڑانے کی کوشش کی۔ وہ ذہن سازی کرتے ہیں کہ اسلام کو کیا ثابت کریں۔ ہر آپ دیکھیں جو بھی تھوڑا سا موقع ملتا ہے مذہب پہ وار کرتے ہیں، تھوڑا سا موقع ملتا ہے علماء پہ وار کرتے ہیں، تھوڑا سا موقع ملتا ہے اسلام پہ وار کرتے ہیں۔ تو کبھی کس کو ہر وقت یہ گرمی چلتی ہے، گرم بحث چلتی ہے، کیونکہ اسی کا پیسہ ملتا ہے، اسی کا پیسہ ملتا ہے، اس پیسے پہ وہ بولتے ہیں۔ تو ابھی اس میڈیا پہ ہم کل سہارا کر لے، کل اعتماد کر لے، اور ان ڈاکٹروں پہ یا WHO اس چیزوں پر ہم اتنا اعتماد کر لے کہ ہم سارے اپنی جو ہماری جو متواتر سنتیں تھے یا ان کو ہم چھوڑ دیں، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی ایک معاملہ نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس دور کی فتنوں سے حفاظت فرمائے، اس دجالی دور کی دجالی فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ یہ جو مکار قوم ہیں اور جو مکاری ہر وقت کرتے رہتے ہیں، ہم سب کو اس کی شکار نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ خیر۔